بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء سے بیان تعمیر کعبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بہت سے معجزات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب قربانی سے فراغت پائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بی بی ہاجرہ کے حوالہ کر کے خداوند قدوس کا شکر بجا لائے، اور پھر اس کے بعد حضرت سائرہ خاتون کے یہاں تشریف لے گئے۔ چند ہی روز گزرے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تم پر خدا تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ سرزمین میں ایک خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کے واسطے بناؤ تاکہ مخلوق کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے۔ یہ بات حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سن کر کہ یہ خانہ کعبہ کہاں بناؤں، فوراً ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام اونٹ پر سوار ہو جا، اور تو میرے حکم سے ایک ابر آوے گا، تو اس کے ساتھ چلتے رہنا، اور جہاں وہ ٹھہر جائے اور سایہ اس کا جہاں تک گرے وہاں تک نشان دے کر وہی کعبے کی بنیاد ڈال دینا۔ چنانچہ بحکم خداوندی ایسا ہی ہوا، اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے ایک سانپ نے آ کر چاروں طرف حلقہ کیا، اسی انداز سے جو حلقے کا نشان تھا بیت اللہ کی بنیاد ڈالی گئی۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر جہاں تک بتا دیا وہاں تک بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہے ترجمہ۔ اور جب ٹھیک کر دیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا ٹھکانہ، اس گھر کا شریک نہ کر میرے ساتھ کسی کو، اور پاک رکھ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور کھڑے رہنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے واسطے، کیونکہ اور دیگر سابقہ امتوں میں رکوع نہ تھا، یہ خاص صرف اسی امت کو عنایت فرمائی گئی۔ اور یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آئندہ آنے والی نسلیں اس گھر کو آباد کریں گی۔ جب اطمینان کامل ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ خداوندا، اس کے واسطے پتھر کہاں سے لاؤں تاکہ اس خانہ کعبے کی تعمیر شروع کی جائے اور تیرے حکم کی فرما برداری کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام، جس پتھر کی تم کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے وہ پتھر تم کو 5 پہاڑوں سے مل سکیں گے، یعنی کوہ لبنان اور ہرا، ابو قبیس اور کوہ صفا و مروہ۔ ان 5 پہاڑوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پتھر لائے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ بناتے جاتے تھے، اور ان سب تعمیری کاموں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی آپ کی مدد کرتے تھے۔ خداوند قدوس کا حکم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے پتھر مسجد کی محراب میں رکھو، چنانچہ آپ نے بموجب فرمان الہی پہلا پتھر اسی جگہ پر رکھا جہاں حکم دیا گیا تھا، یعنی محراب مسجد میں نصب کیا، اور دیکھتے کیا ہے کہ اس پتھر پر نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک پتھر دانی طرف کعبہ کے رکھا تو اس میں نام ابو بکر صدیق کا لکھا تھا، اور ایک اور پتھر بائیں طرف رکھا تو اس پتھر پر نام حضرت عمر بن خطاب کا ظاہر ہوا۔ اسی طرح اور 2 پتھر لگائے، اور دونوں پتھروں پر حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نام ظاہر ہوئے۔ غرض یہ کہ مطلب یہ ہے کہ جب تک ان 5 حضرات سے سچی محبت نہ کرے گا کوئی، اس کی نہ نماز قبول ہوگی اور نہ حج قبول ہوگا، اور نہ کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوگی۔ بیت اللہ تیار ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مندرجہ ذیل دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ ہے ترجمہ۔ اور جب اٹھانے لگے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بنیادیں اس گھر کی، تب کہنے لگے اے رب قبول کر، تو ہی اصل سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے رب کر اس شہر کو امن و امان والا اور روزی دے اس گھر کے لوگوں کو میووں سے جو کوئی ان میں سے یقین لاوے اللہ تعالیٰ پر اور پچھلے دن پر جو آنے والا یقیناً ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ترجمہ، فرمایا اور جو کوئی منکر ہے اس کو بھی فائدہ دوں گا، تھوڑے دنوں پر اس کو قید کر کے بلاؤں گا، بڑائے عذاب دوزخ کے، اور نہایت ہی بری جگہ ہے۔ پس ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے کہ ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ بنایا۔ بعدہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے تم کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ تم لوگوں نے بڑی محنت سے یہ گھر خدا کا بنایا ہے، ہمارے نزدیک اس محنت کی بہت ہی زیادہ قدر و منزلت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند قدوس سے عرض کی کہ یا الہی، تو نے فرمایا ہے بھوکے پیاسے کو کھانا کھلانا پلانا
اور ننگے کو کپڑا پہنانا نزدیک میرے ایسا بڑا درجہ رکھتا ہے جیسا کہ اس گھر کا مرتبہ ہے، اور 1000 رکعت نماز ہر رکن پر تو نے اس کی ادا کی۔ پھر ارشاد ہوا، ابراہیم لوگوں کو اس گھر کی طرف بلانے کی دعوت دو۔ ترجمہ: اور اعلان کر دو لوگوں میں حج کے واسطے کہ لوگ خانہ کعبہ کے واسطے پیاد دیں، اور اگر سواری میں اثر ہو تو سواری پر، اگرچہ ان کے اونٹ دبلے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ حکم دوری مسافت کے واسطے ہے۔ بہرحال ہر ممکن طریقے پر اس گھر کی طرف چلے آئیں۔ یہ حکم سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، یا الہی کہاں تک میری آواز پہنچے گی؟ اس آواز کو کون سنے گا؟ حکم ہوا کہ تم بلند آواز سے پکارو، میں تمہاری آواز کو تمام مخلوقات کے کانوں میں، یہاں تک کہ جو روح باپ کے سلم میں اور ماں کے رحم میں ہے، سب کو سنوا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بلند پہاڑ پر چڑھ کر بآواز بلند لوگوں کو اس گھر کی طرف بلانے کی دعوت دی، اور کہا کہ اے لوگوں، تم پر اللہ نے حج فرض کیا ہے، لہٰذا ہر شخص کو اس میں حج کے واسطے آنا ضروری ہے۔ چنانچہ جن کی قسمت میں حج تھا، ایک بار یا 2 بار یا زیادہ اپنے شوق سے باپ کی پشت اور ماں کے رحم میں لبیک کہا۔ حضرت نے کسی کو نہ دیکھا، اور چاروں طرف سے آواز آئی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک یا سیدی و مولائی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکی کے میدان میں چاروں طرف نظر کی، دیکھا کہ نہ پانی ہے، نہ گھاس اور نہ زراعت، غرض یہ کہ کچھ بھی نہ تھا، تو یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں درخواست کی، قولہ تعالی ہے۔ ترجمہ: یا رب میں نے بسائی ہے کلاد کو میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے ادب والے گھر کے پاس۔ اے رب ہمارے ہم کو قائم رکھ واسطے اپنی نمازوں کے، کیونکہ جو تیرا ہو جاتا ہے اس کا دل تیری ہی طرف جھکتا ہے، اور جو لوگ اس جگہ آباد ہو جائیں تو تو ان لوگوں کو میووں سے روزی دے تاکہ وہ تیرا شکر بجا لائیں اور تیرا شکر زیادہ سے زیادہ کریں۔ فائدہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر ملک شام میں تھا۔ باتولد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ان کی ماں کے ساتھ اس جنگل میں لا کر، جہاں پر اب مکہ مکرمہ ہے، بٹھا کر چلے گئے۔ پھر رفتہ رفتہ مکہ شہر آباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ نکالا، اس وجہ سے اور زیادہ جلد اس جگہ پر لوگ آباد ہوں گے، کیونکہ یہ زمین کھیتی اور میوے کے درختوں کے واسطے موزوں نہ تھی۔ اسی کے نزدیک ایک زمین طائف تھی۔ اس زمین کو زرخیز و سرسبز شاداب کیا تاکہ بہتر سے بہتر میوے سے وہاں پر ہوں، اور شہر مکہ میں وہاں سے پہنچے بعد اس کے خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 36 کوس تک زمین مکی کی، جو کہ سنگریزے سے بڑی تھی، اسے کھود کر ملک شام میں لے جا کر رکھ دی، اور اس کے عوض میں دریائے نیل کی زمین مکے میں لا کر رکھ دی، اور فرشتے سب اس زمین کے گرد کعبے کے 7 دفعہ طواف کرتے رہے، اور اس جگہ سے کہ جہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی کھود کر ملک شام میں پھینکی تھی، لے جا کر اس کا نام طائف رکھا، اس واسطے کہ 7 دفعہ گرد بیت اللہ کے طواف کیا تھا۔ اب ہر طرح کے میوہ جات طائف میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام میں جا کر رہائش اختیار کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ خانہ کعبہ خراب نہ ہوگا اور کوئی اس کو نقصان نہ پہنچا سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اسی واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان سرائے بنائی اور عہد کیا کہ بغیر مہمان کے میں کھانا نہ کھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عرصہ مدید تک وہیں عبادت کرتے رہے اور مسافروں کی مہمان برداری بھی کرتے رہے۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد ایک دن حضرت اسرائیل آدمی کی صورت بن کر آپ کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اسرائیل ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر اسرائیل علیہ السلام سے کہا، تم میری ملاقات کو آئے ہو یا کہ جان قبض کرنے کو؟ انہوں نے کہا، میں آپ کی ملاقات کو آیا ہوں اور آپ کو ایک خوشخبری دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو ایک بندے کو دوست کہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کون ہے اور اس کی علامت کیا ہے؟ حضرت ملک الموت نے کہا، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کاش میں ویسا ہی ہوتا یا اسے دیکھتا تو اس کے ساتھ دوستی ضرور کرتا۔
اس کے بعد حضرت اسرائیل غائب ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تلاوت کرتے یا عبادت کرتے تو آپ کی آواز ایک کوس تک جاتی، اور اس آواز کو جو بھی سنتا وہ کہتا کہ یہ آواز تو حضرت خلیل اللہ کی معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنی خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ ایک دن آپ نے تمنا کی، اے خداوندہ تو مردے کو کس طرح زندہ کرتا ہے؟ اگر یہ چیز تو مجھے آنکھوں سے دکھا دے تو بہت ہی اچھا ہو۔ بس خدا کی درگاہ میں عرض کی کو اللہ تعالیٰ، اور جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اے رب دکھا مجھ کو کیوں کر جلاتا ہے تم مردے کو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: کیا کہا تو نے یقین نہیں کیا؟ تو فوراً ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گزارش کی، او اللہ تعالیٰ، ترجمہ: کیا حق ہے فرمانا تیرا مگر اس واسطے کہ تسکین ہوئے میرے دل کو۔ اللہ باری تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: فرمایا کہ تم پکڑ لو 4 جانور اڑنے والے، پھر ان کو اپنے سے منوس کر کے بلا لو، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو اور پھر ان ٹکڑوں کو مختلف پہاڑوں پر ڈال دو، پھر تم ان کو بلاؤ، وہ تمہاری آواز پر اپنے اپنے جسم کی طرف ہٹ ٹکراوے گا اور میرے حکم سے اپنی پہلی حالت میں آ جائیں گے اور سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ اور یہ اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ بحکم الہی حضرت خلیل اللہ جانور لائے، ایک ان میں طاؤس تھا اور دوسرا مرغ، تیسرا کوا اور چوتھا ان میں کبوتر تھا۔ ان کو انہوں نے پالا اور اچھی طرح سے اپنے سے ہلا لیا، مانوس کر لیا۔ جب ان کو اطمینان ہو گیا کہ یہ ہم سے اچھی طرح مانوس ہو چکے ہیں اور ان کو پہچان بھی لیا تاکہ بھول نہ ہونے پائے، پھر ایک دن سب کچھ ذبح کر ڈالا اور اس کی تقسیم اس طرح سے کی کہ پہاڑ پر ان چاروں جانوروں کے سر رکھے، اور ایک پر پاؤں اور ایک پر در اور ایک پر ان کے تمام بالوں کو رکھا، اور اپنے دل میں اطمینان بھی کر لیا کہ خداوند قدوس کی قدرت کے مناظر دیکھیں گے۔ پھر انہوں نے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر ایک جانور کو پکارا تو اس کا سر اٹھ کر ہوا میں کھڑا ہوا، پھر کچھ دیر میں در اس سے آ کر مل گیا، پھر پاؤں ملے، پھر آخر میں آ کر مل گئے، اور جب وہ اپنی پہلی اصلی حالت میں ہو گیا تو وہ دوڑتا ہوا چلا آیا۔ اسی طرح چاروں جانور باری باری سے درست ہوتے گئے اور اپنے اپنے اعزاز سے مل کر صحیح سالم اپنی اصلی حالت پر اڑتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام 4 جانور مرغ پکڑ، طاؤس، کوا اور گدھ، بعضوں نے کبوتر کہا ہے، بس ان دونوں مرغین کا اختلاف ہے۔ سوال: اس کا کیا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاروں جانوروں کو مرغ فرمایا اور دوسرے کو جانور کا ذکر نہیں؟ جواب: مرغ ان جانوروں پر فضیلت رکھتا ہے اور دوسرے جانور اتنی فضیلت نہیں رکھتے۔ مرغ ذبح کرنے کو اس وجہ سے کہا کہ شہوت میں سے زیادہ کوئی جانور نہیں، ایسا ہی تو بھی اپنی شہوت کو ترک کر، اور مور کو اس واسطے اس کے برابر ذبح دنیا میں کوئی جانور نہیں، لہٰذا ایسا ہی تو بھی اپنی زینت کو اور آرائش دنیا کو چھوڑ دے، اور کوے کو اس لیے کہ اس کے برابر کوئی حریص نہیں دنیا نہیں، یعنی کہ اس کے برابر کوئی حریص دنیا نہیں، تو بھی ایسا ہی حرص دنیا کو چھوڑ دے، اور گدھ کو اس واسطے کہ اس کی عمر 500 برس سے بھی زیادہ ہوتی ہے لیکن آخر کو موت ہے، لہٰذا تو بھی اپنی موت کو زندگی پر ترجیح دے، اور یا عارضی زندگی پر امید درازی عمر مت کیجیے، اور اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھو تاکہ دنیا کی مشاغل سے بچتے رہو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان چاروں جانوروں کو ذبح کر کے گوشت اور پوست اور ہڈی اور رگ کو ہامن دستے میں کوٹا اور 4 گولیاں بنا کر 4 طرف ڈال دیں، اور چاروں جانوروں کا سر اپنے ہاتھ میں لے کر ہلایا کہ اے فلاں فلاں جانور، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آؤ اور اپنی پہلی اصلی حالت پر ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ آواز سن کر وہ گولیاں جو جانوروں کی کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی تھی، اور وہ اس طرح کر مل گئی کہ کوئی یہ کہہ بھی نہ سکتا تھا کہ ان کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا تھا، اور ان کے اعضاء کو کوٹ کر گولیاں بنا دی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس اللہ کے حکم سے آ گئیں، اور چاروں جانوروں کے سر جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ میں تھے اس میں منسلک ہو گئے، یعنی مرغ کے سر میں مرغ کا بدن اور مور کے سر میں مور کا بدن، اور کوے کے سر میں کوے کا بدن، اور گدھ کے سر پر گدھ کا بدن آ لگا، اور سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو گئے، اور پھر وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ سے اڑ گئے، اور وہ چاروں جانور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے چاروں طرف طواف کرنے لگے، اور یہ طواف کا سلسلہ برابر 7 دن رات جاری رہا۔
پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے اسماعیل علیہ السلام کو جیسا کہ خدا کی راہ میں دیا ہے ویسا ہی اپنا جمی مال و متاع بھی دے، تو میرا بندہ خالص و مخلص زیادہ ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: جب کہا اس کو کہ رب نے حکم بردار ہو، بولا میں حکم بردار ہوں اپنے رب العالمین کا۔ پس یہ حکم سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مال و متاع فقیروں کو لوٹا دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اب اولاد کی طرف سے مایوس تھے، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 90 برس کی تھی، اور اس وقت تک حضرت سارہ خاتون سے کوئی فرزند نہیں ہوا۔ اس لیے بدگمان ہو کر یوں صالح کو حضرت سارہ خاتون کلامہ زری پہنا کر بجائے فرزند کے اس کی پرورش کرنے لگی۔ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 7 رات دن تک مسافروں کے لیے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے 12 شخص جو ان کی نیک روح مثال غلاموں کے مزین ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، سلام کیا۔ اس کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وعلیکم السلام سے دیا، اور یہ خیال کیا کہ سب آدمی ہے، حالانہ کہ وہ سب کے سب فرشتے تھے۔ ان کے ہاتھ پکڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر لے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور آ چکے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر بولے سلام ہو تم پر، اور وہ بولے سلام ہو تم پر۔ پھر دیر نہ کی کہ لے آیا ایک گائے کا بچہ تلا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے سارہ، 7 دن بعد آج مہمان عظیم و مکرم آئے ہیں، جو چیز تم کو عزیز رکھتی ہو ان کے واسطے بھی وہی چیز لے آؤ۔ حضرت سائرہ بولی کہ حضرت میں اس بچڑے سے زیادہ عزیز کسی کو چیز کو نہیں رکھتی، اور بامنزلہ فرزند کے میں نے پالا ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں اس کو قربانی کر کے اور تل کر آپ کے مہمانوں کے سامنے لا کر دوں۔ چنانچہ حضرت نے اسے اسی وقت ذبح کیا اور اس کو بھون کر مہمانوں کے سامنے لا کر رکھ دیا، اور آپ خود بھی ان مہمانوں کے ساتھ سر نیچا کیے بادب کھانے لگے۔ حضرت سائرہ خاتون نے پردے سے دیکھا اور کہنے لگی اے حضرت، آپ تو کھاتے ہیں لیکن آپ کے مہمان نہیں کھاتے۔ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر اٹھا کر مہمانوں کی طرف دیکھا کہ مہمان کھاتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مہمانوں سے پوچھا آپ کیوں نہیں کھاتے؟ ان مہمانوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوچھنے پر یہ جواب دیا کہ ہم کو اس کی قیمت دیے بغیر کھانا درست نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مہمانوں سے کہا کہ اچھا آپ لوگ اس کی قیمت ادا کر دیجئے۔ مہمانوں نے عرض کی کہ آپ اس کی قیمت کیا چاہتے ہیں؟ تب آپ نے ان مہمانوں سے فرمایا اس کی قیمت تو یہ ہے کہ آپ سب لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کھانا شروع کر دیں اور اس کی قیمت ادا ہو جائے گی، اور جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو پھر الحمدللہ کہنا، یہی اس کی قیمت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بآواز بلند کہا اے ابراہیم علیہ السلام، اس بات سے خدا تعالیٰ تم سے بہت خوش ہوا اور تمہیں اپنا دوست بنا لیا۔ اتنا کہنے کے بعد بولے آپ قطعاً ترس نہ کیجیے، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اور ہم نے جبرائیل علیہ السلام اور اسرافیل اور دردائیل اور اکوائیل اور دیگر فرشتے شامل ہیں، اور ہم کو اللہ رب العالمین کا حکم ہوا ہے کہ پہلے آپ کے پاس جاویں، کیونکہ آپ نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ کھانا مہمان کے ساتھ ہی کھائیں گے ورنہ نہیں کھائیں گے، اور آج تقریباً 7 دن ہوئے کچھ نہیں کھایا اور بطور روزہ دار کے ہیں، اور ہم لوگ محض اسی مقصد کی وجہ سے بصورت انسان بھیجے گے کہ آپ مہمان نوازی کریں اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے تو آپ کا روزہ کھل جائے گا، اور جب وجہ بھوک اور فاقہ کرنے سے پریشانی لاحق ہوئی جاتی رہے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کا ہم کو حکم ہے کہ شہرستان میں حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں جاویں، اور وہ ابھی پیغمبر مرسل ہیں، ان کو وہاں کی بلا سے نجات دیں گے، اور آپ کو ایک اور بشارت بھی دیتے ہیں کہ آئندہ مستقبل کے قریب میں آپ کے یہاں ایک فرزند مبارک تولد ہوگا، اور نام اس کا اسحاق اور اس کے بیٹے یعقوب ہوں گے۔ اسی وقت حضرت سائرہ خاتون کھڑی تھی، اس کی بات سنتے ہی ہنس پڑی، اللہ تعالیٰ ہے، اور ان کی عورت کھڑی تھی اور یہ باتیں سن کر ہنس پڑی۔ پھر ہم نے خوشخبری دی اس کو اسحاق کی، اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی۔ تب حضرت سائرہ بولی اللہ تعالیٰ ہے۔ ترجمہ بولی اے حرابی، کیا میں جنوں گی حالانہ کہ میں بڑھیا ہوں اور خاوند بھی میرا بوڑھا ہے؟ یہ تو عجیب بات ہے۔ وہ فرشتے بولے
کہ کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ تعالیٰ کے حکم نے؟ یہ خداوند قدوس کی حکمت اور مہر ہے، اسی کی تمام برکتیں ہیں تم پر اور تمہارے گھر پر۔ کہنے لگے، اے سائرہ خاتون، تم اللہ تعالیٰ کے کارہانے قدرت میں تعجب مت کرو، ہم مزید خوشخبری یہ دیتے ہیں کہ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسحاق کی پشت سے 70,000 پیغمبر اور پیدا ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت سائرہ خاتون نے ان فرشتوں سے کہا کہ اس کے کیا آثار ہیں؟ وہ بولے، تم کو معلوم نہیں، آج تم خدا کی قدرت کا ادنا کرشمہ بھی دیکھ لو۔ کہنے لگے، یہ ہڈیاں بچڑے کی جو کہ بڑے طباق میں رکھی ہیں، تم اس کی طرف منہ کر کے کہو کم بِإِذْنِ اللہ۔ اسی وقت یہ بچڑے کا بچڑا جی اٹھے گا اور دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس جا کر دودھ دینے لگے گا۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ ایک شاخ درخت کی سوکھی نیم سوختہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر اس پر ملا، فی الفور وہ سوکھی ہوئی درخت کی شاخ سرسبز ہو گئی اور اس میں ہری ہری پتیاں بھی لگ گئیں اور میوہ پھلا اور پھر بہتا ہوا۔ تب حضرت سائرہ کو دیا، انہوں نے اس کو کھایا۔ بعد ازاں حضرت سائرہ خاتون سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ تم نے خداوند قدوس کی قدرت کاملہ دیکھی کہ کتنے دن کی سوکھی لکڑی سبز ہو گئی اور اس کے میوے پھلے اور تم نے اس کو کھا بھی لیا، تو کیا یہ رب العزت کی قدرت سے بعید ہے کہ وہ تم کو ایسے وقت میں ایک نیک فرزند ارجمند، نیک صالح اور پیغمبر عطا فرمائے گا جس کا نام حضرت اسحاق ہوگا اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب ہوں گے، جن کی پشت سے ہزاروں انبیاء پیدا ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی وحدانیت اور الوہیت کا چرچا روانگے آنگ عالم میں تسلیم کیا جائے گا، تاکہ مخلوق خدا اپنے حقیقی محبوب کو پہچان سکے اور دنیا کے مبتدعانے باطل سے منہ موڑ لے۔ بس اسی میں اکتفا کرتی ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پھر اس کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔